جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں گوجرانوالہ میں جشن آزادی کے سلسلہ میں شہر بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، نگا رنگ تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سرکاری طور پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کمشنر کمپلیکس گوجرانوالہ میں منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے نمائندہ رقص نیوز شاہد چودھری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کمشنر گوجرانوالہ گلزار حسین، RPO ریاض احمد گاڑا، ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف، PTI کے مقامی قیادت سمیت مختلف مکاتب فکر کے سینکڑوں افراد نے پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ صورت ڈلتے ہی منچلوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکلوں پر GT روڈ پر ریلیاں نکالتی نظر آئی، جبکہ کار سواروں نے گاڑیوں میں ملی نغمے لگا کر خوب ماحول کو گرمایا۔ جشن آزادی کے سلسلہ میں مختلف NGOز اور سیاسی جماعتوں، طلباء تنظیموں، سول سوسائٹی اور سرکاری اداروں کے زیر اہتمام شہر بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی اور جشن آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد مختلف ٹولیوں کی صورت میں شہر کے مختلف شاہراہوں پر موٹر سائیکل ریلیاں نکالتی دیکھی گئیں۔ کمشنر آفس گوجرانوالہ میں جشن آزادی کے سلسلہ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ کمشنر گلزار حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی عظیم جدوجہد کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہوئے اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی بہت شکریہ شاہد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں جماعت اسلامی لیبر ونگ کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ صدر JI لیبر ناصر خان مروت، جنرل سیکرٹری عروج الاسلام نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی گلشن اقبال پارک سے شروع ہوئی اور GT روڈ سے ہوتے ہوئے شیراں باغ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی شرکاء نے ہاتھوں میں قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کرتے رہے۔ ریلی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے زونل امیر محمود خان اور جنرل سیکرٹری بشارت علی صدیقی نے کہا کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن ہمارے کرپٹ اور نااہل حکمران آج بھی غلامانہ سوچ کے مالک ہیں۔ جس مقصد کے لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ریسکیو 1122 کے تمام سٹیشنز میں جشن آزادی کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر فلیگ مارچ میں بھی حصہ لیا۔ ریسکیو 1122 گوجرانوالہ کے دستے نے سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی، خوشحالی، سلامتی اور استحکام سمیت کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعائیں بھی مانگی۔ اس کے علاوہ تمام ریسکیو اسٹیشنز میں یوم جشن آزادی پاکستان کے موقع پر آزادی کیک بھی کاٹے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفعت ضیاء نے نوجوانوں کو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور مستقبل میں آگے بڑھنے کا پیغام دیا اور کہا حب الوطنی کے جذبے اور عزم کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گوجرانوالہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عتیق الرحمان نے سینٹری ورکرز اور سینٹری ورکرز اتحاد یونین کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ اس دوران تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عتیق الرحمان نے کہا کہ پاکستان بے پناہ قربانیوں اور ہمارے آباء و اجداد کی مسلسل جدوجہد کے بعد حاصل ہوا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم جس بھی کردار میں ہوں اور جو بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور خلوص نیت سے ادا کرنی چاہیے جو دوسروں کے لیے مثال بنے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی وزیر تعلیم MPA چودھری اقبال گجر نے کہا کہ پاکستان کا وجود دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک انمول خزانے کی طرح ہے۔ بر صغیر کے محکوم اور مظلوم مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا حصول قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں کی عظیم جدوجہد کی بدولت ممکن ہوا۔ یوم آزادی کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے اپنی بصیرت، تدبر اور حکمت عملی سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا اور مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال سیاسی جدوجہد کو تاریخ سلام پیش کرتی ہے
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی سلامتی، بقا، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دینی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، محرم الحرام کے پیش نظر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ سٹی میں 20 امن کمیٹیوں کے عہدیداران اور ممبران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تھانوں کی سطح پر قائم کردہ کمیٹیوں میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی اور سیاسی افراد کو شامل کیا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سیاسی اور سماجی رہنما حاجی ریاض جٹ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے سلسلے میں اپنی بھرپور توانائیاں صرف کروں گا اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ رکن قومی اسمبلی عثمان ابراہیم کے دفتر جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حاجی نواز چوہان، عمران خالد، قومی بٹ، سٹی جنرل سیکرٹری شاہد عثمان ابراہیم اور دیگر کارکنان نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون NA 82 کے مرکزی دفتر حافظ آباد روڈ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر دفاعی پیداوار ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر عثمان ابراہیم نے کہا کہ پیارے ملک پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے رہتی دنیا تک زندہ ہیں اور ان کی بے مثال جدوجہد نے مسلمانوں کو آزاد ملک پاکستان دیا، جس کی بدولت آج ہم اور ہماری آنے والی نسلیں آزادی سے سانس لے سکیں گے اور رہتی دنیا تک آزادی کا دن اسی طرح جوش و خروش سے مناتے رہیں گے۔ صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میاں عمر سلیم نے کہا کہ پاکستان اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ اپنے وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ملک کو کوسنا چھوڑ دیں اور ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے اپنا کام پوری دیانتداری سے انجام دیں۔ یوم آزادی کے سلسلہ میں کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آنے والا ملک اللہ کے فضل سے تا قیامت تک سلامت رہے گا اور دنیا کے نقشے پر اس کا منفرد مقام ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ پاکستان قدرت کا ایک معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک دین اسلام کا کلہ رہے گا۔ اس موقع پر چیمبر رہنما سینئر نائب صدر عرفان سہیل، سابق سینئر نائب صدر آصف مظفر، جمشید ایوب بٹ، نیئر جمیل بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، گرجاک پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، 6 کلو چرس برآمد کر لی۔ ایس پی سٹی عمران رزاق کی ہدایت پر DSP کوتوالی میاں توصیف کی نگرانی میں SHO گرجاک شبیر گل نے منشیات فروخت کرنے والی لیڈی سے 1600 گرام، عمران عرف مانا بٹ سے 1840 گرام، عمر سے 1500 گرام، ظفر اقبال سے 1620 گرام منشیات برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ SHO نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری عرفان احسان نے کہا کہ مونس الہی نے صاف شفاف شاداب پنجاب شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ ایکو فرینڈز اور مسلم لیگ کاف پاکستان کو سرسبز بنائے گی۔ ایکو فرینڈز کے زیر اہتمام جشن آزادی کے موقع پر شجرکاری کے سلسلہ میں پودا لگاتے ہوئے عرفان احسان نے کہا کہ شجرکاری مہم آج کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے درخت لازمی لگائیں۔ پاکستان کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے پھلدار اور سایہ دار درخت لگانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم کو کامیاب بنائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، کرونا وبا کے دوران بہترین خدمات اور فرائض کی ادائیگی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسنگ سٹاف کے اعزاز میں گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے نمائندہ رقص نیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید گلزار حسین شاہ، پرنسپل گوجرانوالہ میڈیکل کالج ڈاکٹر معروف عزیز نے بہترین خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز میں تحریفی اسناد اور شیلڈ تقسیم کی۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید گلزار حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ ڈویژن میں تمام ڈسٹرکٹ میں کورونا کے روک تھام کے لیے بہترین کام کیا۔ اس میں تمام ڈاکٹر کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو اور نرسنگ سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی بہترین خدمات کی بدولت گوجرانوالہ کو جلد کرونا فری بنانے میں اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکا۔
उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला डॉक्टर मरूफ अजीज़ और उनकी पूरी टीम ने और बिलमखसूस डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट रिटायर सेल अशरफ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी अफसरान ने भी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और बार वक्त किए गए इक़दाम की बदौलत गुजरांवाला ज़िला में कोरोना की रोकथाम और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया गया। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबरें अभी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।